एशिया कप का ताज किसके सर सजेगा, फैसला आज होगा। एशिया कप के फाइनल में पाक भारत टाकरा, दो रिवायती हरीफों का एक ही इवेंट में होगा तीसरा मुकाबला। कौमी टीम ने कमर कस ली, प्रैक्टिस में भी जान लगाई। सनसनीखेज मुकाबला दुबई स्टेडियम में होगा। सबकी नजरें पाक भारत मैच पर लग गईं। कौमी खिलाड़ियों ने भी एशिया कप ट्रॉफी जीतने की ठान ली। तारीखी पाक भारत फाइनल के लिए दुबई स्टेडियम के तमाम टिकट्स फरोख्त। आज होने वाला फाइनल मुकम्मल तौर पर हाउसफुल होगा। स्टेडियम में 28,000 शायकीन की गुंजाइश। जो आना चाहे आए, जो ना आना चाहे ना आए, किसी की परवाह नहीं है। कौमी कप्तान सलमान अली आगा का हैंडशेक तनाज़े पर दो टोक मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान जीत के लिए मैदान में उतरेगा और किसी दबाव को खातिर में नहीं लाएगा। मुझे भारतीय मीडिया के तबसरों से कोई सरोकार नहीं। दबाव दोनों टीमों पर है, लेकिन हम जीतने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। एशिया कप फाइनल से पहले भारत को धचका। भारतीय दो खिलाड़ी अनफिट हो गए। अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या क्रैम्प्स का शिकार। भारतीय बॉलिंग कोच के मुताबिक अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए दस्तयाब हैं। हार्दिक पांड्या की मैच में शिरकत का फैसला डॉक्टर्स की रिपोर्ट की रोशनी में होगा। बेस्ट विशेस पाकिस्तान के साथ ही और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा और इंडिया को हराएगा और एशिया कप जीत के आएगा इंशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान इंडिया दोबारा एक तरफ से आए हैं, क्योंकि ये दोनों मैच जब भी होते हैं तो हमारी फैमिली मिलकर ये मैच देख रही होती है एंड वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट इट। एशिया कप 2025 का तारीखी फाइनल, पाकिस्तान का बदलेगा अज़्म या भारत की होगी जीत की हैट्रिक? कौन बनेगा मुकद्दर का सिकंदर? शौकीन क्रिकेट को मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है। बच्चों और खवातीन का जज्बा भी उरूज पर। पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेट टीम के कोच और खवातीन क्रिकेटर्स की जानिब से भी मेंस टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा बड़ा फाइनल आज पाकिस्तान खेलने जा रहा है। गुड लक पाकिस्तान। पाक भारत टाकरा, तमाम हिफाजती इंतजामात मुकम्मल। दुबई पुलिस की जानिब से उर्दू जबान में हिदायतनामा जारी कर दिया गया। खेल के दौरान खेलों के जज्बे का मुजाहरा करें और तमाम कवानीन और जवाबित की पाबंदी करें। मुंतजमीन की शायकीन से अपील, स्टेडियम की सिक्योरिटी में किसी किस्म की खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा। सिंध हुकूमत का सूबे के 6 बड़े शहरों में बड़ी स्क्रीन्स पर पाक भारत मैच दिखाने का ऐलान। वजीर खेल सिंध के मुताबिक कराची में सिंध यूथ क्लब, गुलिस्तान जौहर, हैदराबाद में सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड हॉस्टल में पाक भारत मैच दिखाया जाएगा। घोटकी, शहीद बेनजीराबाद, मीरपुर खास और लाड़काना में भी बड़ी स्क्रीन पर मैच दिखाया जाएगा। सूर्य कुमार के बाद एक और भारतीय खिलाड़ी के खिलाफ आईसीसी में शिकायत। भारतीय फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह के खिलाफ एक्शन लेने के लिए आईसीसी में दरखास्त। पाकिस्तान की जानिब से आईसीसी में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि अर्शदीप सिंह ने 21 सितंबर को मैच के अख्ताम पर इंतहाई नाजेबा इशारे किए। अर्शदीप ने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। पीसीबी की जानिब से अर्शदीप के खिलाफ ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर एक्शन का मुतालबा। हारिस और साहिबजादा फरहान के खिलाफ ताहाल आईसीसी का फैसला ना आ सका। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अब तक फैसले का ऐलान ना किए जाने पर चेयरमैन पीसीबी ने सवाल उठा दिया। अपनी एक्स पोस्ट में कहा कि आपको अपना तवाज़ुन कायम रखने की वजूहात बयान करने में और कितना वक्त दरकार है। जो चाहे करें, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का खिलाड़ियों को पैगाम। कहा शायकीन के जज्बे, टीमों की शानदार परफॉर्मेंस ने इवेंट यादगार बना दिया। जबरदस्त फाइनल के लिए पुरजोश और जीतने वालों को ट्रॉफी देने का मुंतज़िर है। पिछले 2 मैचेस में भारतीय टीम का रवैया मुतकब्बिराना था। खिलाड़ी आज भारत को शिकस्त देकर उनका गुरूर खाक में मिलाएंगे। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार बोले, सब खिलाड़ी मेहनती हैं और जीत के लिए पुरअज़्म हैं। खेल में हार जीत होती रहती है। दुआ गो हूं कि पाकिस्तानी टीम जीते। गवर्नर सिंध का एशिया कप के फाइनल में कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि शाहीन आज शानदार कारकर्दगी दिखाकर कौम का सर फख्र से बुलंद करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा शाहीन मैच का पासा पलटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। आज भारत के गुरूर को खाक में मिलाने का दिन है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कौमी टीम की फतह के लिए पुरुमीद। बोले, उम्मीद है हमारी क्रिकेट टीम रिवायती हरीफ के सामने उम्दा खेल का मुजाहरा करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए आम पैगाम। कहा लड़कों जमकर लड़ो, जमकर खेलो, इंशाल्लाह जीत आपकी होगी।
پاجوڑ کے علاقے لغڑئی میں بارودی مواد کے دھماکے میں 3 بچے شہید، 5 زخمی ہوئے تھے۔ واقعہ 27 ستمبر کو پیش آیا۔ پاک فوج کا بروقت ایکشن، زخمی بچوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے CMH پشاور منتقل کیا گیا۔ ماہر ڈاکٹرز کے زیر نگرانی علاج جاری۔ پولیس اور متعلقہ اداروں نے علاقے کا محاصرہ کر کے شواہد اکٹھے کر لیے۔ بچے فتنہ الخوارج کے چھوڑے گئے بارودی مواد سے کھیلتے ہوئے شہید ہوئے۔ افغانستان کے شہر مزار شریف میں داعش خراسان کا کمانڈر محمد احسانی عرف انوار ہلاک۔ ذرائع کے مطابق تاجک نژاد احسانی 2022 کے پشاور کوچہ رسالدار دھماکے میں مرکزی سہولت کار تھا، جس میں 67 افراد شہید ہوئے تھے۔ احسانی تاجک خودکش بمباروں کو پاکستان لانے اور تربیت دینے کا ذمہ دار بھی تھا۔ رواں ماہ خیبر پختونخوا میں آپریشن کے دوران داعش خراسان کے 3 دہشت گرد ہلاک، 1 افغان شہری بھی شامل تھا۔ بھارت کے الزامات مسترد، خطے میں دہشت گردی، انسانی حقوق کی پامالی اور ریاستی جبر کا اصل ذمہ دار قرار۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں پاکستان کے سیکنڈ سیکریٹری محمد راشد نے کشمیر سے کلبھوشن تک ٹھوس شواہد کے ساتھ بھارتی چہرہ بے نقاب کیا۔ کہا پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 سے زائد قیمتی جانوں کی قربانی دی ہے۔ یہ قربانیاں عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہیں۔ بھارت کی جانب سے جھوٹے الزامات دراصل بار بار جھوٹ دہرا کر اسے سچ بنانے کی کوشش ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ پاکستان کے کرارے جواب بھارت بوکھلا گیا۔ بھارتی مندوب کو پریشانی کی حالت میں فون سنتے دیکھا گیا، پھر بوکھلاہٹ کے عالم میں وہ ہال چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ امریکہ نے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی خواہش ظاہر کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان براہ راست تنازع ہے۔ اگر کشمیر تنازع پر ثالثی کی پیشکش کی جائے تو ہم آمادہ ہیں۔ مذاکرات سے مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے ساتھ اپنے مفادات کو فروغ دینے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ افغانستان کا پاکستان، چین، ایران اور روس کے وزرائے خارجہ اجلاس کے اعلامیے پر رد عمل۔ ترجمان افغان عبوری حکومت حمداللہ نے کہا کہ غیر ملکی فوجی اڈے کے قیام کے خلاف پاکستان، روس، چین اور ایران کے موقف کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ افغانستان میں کسی مسلح گروہ کو سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ بات بے بنیاد ہے کہ افغانستان سے دوسرے ممالک کو کوئی خطرہ لاحق ہے۔ وزیر مملکت برائے کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب کی وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کے کرپٹو مشیر پیٹرک وٹ سے ملاقات۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بلاک چین اور ڈیجیٹل اثاثوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ بلال ثاقب نے کہا کہ کرپٹو اور ڈیجیٹل اثاثوں میں پاکستان عالمی قیادت کے ساتھ ہے۔ پاکستان عالمی ڈیجیٹل معیشت اور جدید ٹیکنالوجی میں ترقی کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان باضابطہ مذاکرات کل سے شروع ہوں گے۔ ٹیکس شارٹ فال اور سیلاب سے معاشی نقصان پر فوکس ہوگا۔ سپر ٹیکس کیسز کلیئر ہونے پر 200 ارب روپے ریکوری کی امید۔ سیلاب کے بعد 60 ارب روپے ٹیکس نقصانات کا تخمینہ پیش کیا جائے گا۔ نئے NFC ایوارڈ پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ صوبوں کا کوٹا 82% سے کم کرنے کی تجویز زیر غور۔ پاور سیکٹر سبسڈی 1200 ارب روپے سے کم کرنے پر بات چیت ہوگی۔ کراچی میں ڈیری فارمرز نے دودھ کی قیمتوں میں فوری 50 روپے اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ 1 اکتوبر تک قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے کی صورت میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج کا اعلان۔ چین کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان پاکستان پہنچ گیا۔ 2 پروازوں کے ذریعے 300 خیمے اور 9000 کمبل نور خان ایئر بیس پہنچائے گئے۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا چین کی بروقت امداد پاک چین لازوال دوستی کا عملی ثبوت ہے۔ پنجاب کے دریا پرسکون، عوام تاحال بے سکون۔ سیلاب نے ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ دیا۔ لاکھوں متاثرین کھلے آسمان تلے بیٹھے امداد کے منتظر۔ پنڈی بھٹیاں کا نواحی گاؤں کچا گرنا، دریائی کٹاؤ کی نظر۔ سینکڑوں ایکڑ زرخیز زمین، 150 گھر دریائے چناب کی بے رحم موجوں نے صفحہ ہستی سے مٹا دیے۔ بہاول نگر میں متاثرین کے گھروں کو واپسی، اجڑے آشیانے دیکھ کر غم سے نڈھال۔ شجاع آباد میں مکینوں کے سائبان دریا برد، معدے کے عارضے میں مبتلا 2 بھائی خیمہ بنا کر اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور۔ دریائے سندھ بے قابو، گھوٹکی کے قادرپور میں طوفانی سیلابی ریلوں نے سینکڑوں ایکڑ زمین کو نگل لیا۔ تیار گنے، کپاس اور چاول کی فصلیں ملیا میٹ، درجنوں مویشی پانی میں بہہ گئے۔ کچے اور پکے درجنوں مکانات زمین بوجھ، سینکڑوں خاندان کھلے آسمان تلے بے سر و سامانی کی تصویر بن گئے۔ بچوں، عورتوں اور بزرگوں کی آنکھوں میں خوف، بھوک، پیاس
اور بیماریوں کے سائے منڈلانے لگے۔ حکومتی مشینری غائب، کوئی امدادی ٹیم نہ پہنچی، نہ کھانے پینے کا سامان، نہ رہائش کا بندوبست، مقامی افراد کی کشتیوں، ٹریکٹرز اور چارپائیوں پر نقل مکانی۔ شہر قائد والے ہو جائیں تیار، خلیج بنگال میں بننے والا سمندری طوفان بحیرہ عرب کی جانب بڑھنے لگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سسٹم جنوب مشرقی سندھ، زیریں سندھ اور کراچی سمیت ساحلی علاقوں پر اثر انداز ہوگا۔ 30 سپٹمبر کو شدید گرمی کے بعد دوپہر یا شام کے وقت شہر میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ پاکستان کی معاشی کشتی 2-3 سال پہلے ہچکولے کھا رہی تھی، آج پاکستان کی معیشت مشکل وقت سے نکل آئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سمندر پار پاکستانیوں سے خطاب، کہا ملک کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے، اوورسیز پاکستانی ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، ملک کی معاشی استحکام محنت ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ پاک امریکہ بحری تعلقات میں نئی پیش رفت، امریکی بحری جہاز USS وین ای میئر کا 2 روزہ دورہ پاکستان اختتام پذیر۔ امریکی بحری جہاز کے کمانڈنگ آفیسر کی کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ امریکی بحری جہاز کے عملے نے تربیتی سیشنز اور کھیلوں کے مقابلوں میں بھی حصہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے جرمنی کے سفیر انا لیپل کی ملاقات۔ مریم نواز نے حالیہ سیلاب کے بعد جرمنی کی بروقت یکجہتی اور تعاون کے پیغام کو سراہا، ہنرمند افرادی قوت کے تبادلے اور جرمنی کے ڈوئل ووکیشنل ٹریننگ ماڈل میں تعاون کا خیر مقدم۔ مریم نواز نے کہا پاکستان اور جرمنی کے درمیان G2G مذاکرات شراکت داری کو مزید تقویت دیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ترکیہ کے نئے تعینات قونصل جنرل کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات، سفارتکاری، سرمایہ کاری اور تجارت میں اضافہ سمیت دیگر دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا پاک ترکیہ 2 طرفہ تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں جو وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ گورنر سندھ نے گورنر انیشیٹوز کے تحت فلاحی منصوبوں سے قونصل جنرل کو آگاہ کیا۔ کراچی میں مبارک ولیج کے قریب سمندر میں ڈوب کر 2 نوجوان جاں بحق، ریسکیو آپریشن کے دوران دونوں نوجوانوں کی لاشیں نکالی گئیں، لاشیں اسپتال منتقل۔ بہاڑی میں ہیڈ اسلام کے قریب بس سے خوفناک تصادم، کار میں سوار فیصل آباد کے رہائشی 6 افراد موقع پر ہی جاں بحق، ڈرائیور سمیت متعدد زخمی۔ متاثرہ افراد بہاڑی سے حاصل پور جا رہے تھے جو مخالف سمت سے آنے والی بس سے ٹکرا گئی۔ ریسکیو 1122 نے کار کی باڈی کو کاٹ کر لاشیں نکالی۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شدت آ گئی، مزید 91 فلسطینی شہید، درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ رہائشی عمارتوں، بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہوں اور خیموں پر بمباری جاری۔ شمالی غزہ میں میڈیا سے بات کرنے والی خواتین اور بچوں پر بھی ڈرون حملہ، ایک ہی خاندان کے 12 افراد شہید۔ غزہ میں شہید صحافیوں کی تعداد 252 ہو گئی۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف مختلف ممالک میں احتجاج، برطانیہ کے شہر لیورپول میں فلسطین مارچ، برلن میں سینکڑوں افراد کی احتجاجی ریلی، جنوبی افریقہ میں ہزاروں افراد فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ بارسلونا میں انسانی ٹاور بنا کر غزہ میں نسل کشی روکنے کا مطالبہ، جنوبی کوریا میں بھی احتجاج کیا۔ مظاہرین نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی تصویر کو جوتے مار کر غم و غصے کا اظہار کیا۔ اور پاکستان کے سمیر خان نے بھارتی باکسر کو دھول چٹا دی، یوتھ ورلڈ بینٹم ویٹ چیمپئن شپ جیت لی۔ صوبائی وزیر کھیل پنجاب کی پاکستانی باکسر سمیر خان کو مبارکباد۔